اس دشمن سے اپنے آپ کو ہر ممکن رات بھی باہر گارڈ رکھا ہوتا ہے، کئی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا انہ لکم عدو مبین، انہ لکم عدو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جنوں میں سے تھا، لیکن عبادت گزار ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے اندر بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ بڑے بڑوں کو دیکھ کے آگے پیچھے گاڑیاں لگاتے ہیں، پروٹوکول رکھتے ہیں، گن مین رکھتے ہیں، کوئی ہمیں جانی نقصان نہ پہنچا جائے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارا جانی دشمن ہے، اس دشمن سے اپنے آپ کو ہر ممکن رات بھی باہر گارڈ رکھا ہوتا ہے، کئی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، پہرا دے رہے ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں، اداروں میں، فوج میں، تمام اداروں کے اندر، کہ تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ اگر جتنا بھی حساس ادارہ ہوگا اتنی سیکورٹی اس کی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کا دشمن بھی اتنا زیادہ ہوں گے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک روحانی دشمن ہے، اور وہ روحانی دشمن کی پوری اللہ تعالیٰ نے ایک کہانی سنائی ہے قرآن پاک کے اندر، پورا واقعہ اور قصہ سنایا ہے، اور ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر سنایا ہے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی تفصیل ذکر فرمائی، سورۃ الحجر کے اندر 14ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی، پہلے پارے سورۃ البقرہ کے اندر انسان کا جو روحانی دشمن ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا انہ لکم عدو مبین، انہ لکم عدو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس سے پہلے شیطان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، وقاسمہما، اور جنوں میں ایسا تھا کہ اس کی عبادت ایک جنوں کے اندر بھی فرشتوں کے اندر بھی اس کی عبادت کا ایک بڑا ذکر تھا کہ بڑا عابد ہے بھائی، بہت عبادت گزار ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص بہت زیادہ نماز، قرآن، ذکر، اذکار کرتا ہو تو قدرتی طور پر ہمارے ہاں مشہور ہو جاتا ہے یہ بڑا اللہ کا ولی، یہ نیک بندہ ہے۔ شیطان بھی ایسا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کان من الجن، یہ جنوں میں سے، حقیقت میں اس کا تعلق جنوں سے، یعنی اس کی جو جنس تھی وہ جنوں میں سے تھی، لیکن عبادت گزار ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے اندر بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جنت کے اندر ان کی جگہ، مقام اور ٹھکانہ بنا، اور پھر اس کو کہا گیا کہ آپ سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو کہا سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سب نے سجدہ کر لیا، شیطان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں نہیں سجدہ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پورا قصہ اور کہانی مختلف مقامات پر واقعات کو بیان کرتے یہ بات ارشاد فرمائی انسان کو سمجھانے کے لیے۔ کیوں نہیں سجدہ کرتا بھائی؟ اس لیے کہ میں حضرت آدم سے زیادہ عزت والا ہوں، طاقت والا ہوں، زیادہ عزت والا ہوں۔ بھائی عزت والا کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ عزت والا ہے۔ میں اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا رہوں؟ اللہ کے ہاں جب تک مقام وہ پیدا نہیں ہوگا، میرے اپنے کہنے سے میں چاہے اپنے آپ کو فن خان کہتا رہوں۔ کسی مجلس کے اندر میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی، کسی انسان کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا بلا؟ مال، رزق، عزت اور زندگی اور موت، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی۔ کیوں رکھی؟ کہ انسان کمزور ہے، کسی کے ہاتھ میں اس کو نہیں دیا۔ اگر مال میرے ہاتھ میں ہوتا تو آج دنیا کے سارے انسان غریب ہوتے، میں ہی امیر ہوتا۔ انسان کے اندر وہ وسعت ظرف ہی نہیں ہے، اور اگر عزت کسی ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتی، میرے ہاتھ میں ہوتی، تو میں سب کو ذلیل و خوار کر دیتا، اپنے آپ کو عزت والا بناتا۔ اور اگر زندگی اور موت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی
تو انسان سب کو مار دیتا، اکیلا رہتا، جی میں اکیلا ٹھیک ہوں۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ مال اور رزق، سارا دن محنت مزدوری کرنے والا اس کو کتنا مال ملتا ہے، اور ایک سین کرنے والا اس کو کتنا مال مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، قسمت مقدر جس کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے عطا فرما دے۔ زندگی اور موت، انسان ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، جی مجھے دوائی دیتے تاکہ مجھے شفا مل جائے، میں موت سے بچ جاؤں، اور وہ خود ڈاکٹر مر جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اموات کہاں واقع ہوتی ہے؟ ہسپتالوں میں، یہاں پہ سب سے زیادہ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ بندہ بیمار ہوتا کہاں جاتا ہے؟ ہسپتالوں میں جاتا ہے، اور وہیں پر انسان مر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں وہ شیطان کہنے لگا میں تو عزت والا ہوں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عزت نہیں دی تو آپ کہاں سے عزت والے بن جاؤ؟ اور پھر شیطان نے کہا میں عزت والا اس لیے ہوں کہ میں آگ سے پیدا ہوا، اور آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو آتی ہے، اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، لہذا ان کی عزت میرے سے کم ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو دھتکار دیا۔ یہ انسان کا جانی دشمن وہاں سے بنتا ہے، اور اس کو اس بات پر حسد ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں چلے گئے اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا، لہذا اب میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلواؤں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر وہ قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان کو لازماً ان کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو نیک لوگ ہیں وہ میرے وار سے بچ جائیں گے، ورنہ ہر ایک کے پیچھے میں لگا رہوں گا، ہر ایک کے پیچھے لگا رہوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کر دیا، حضرت اما حوا کو جنت میں داخل کر دیا، فرمایا بس اب آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی آپ جنت کے اندر رہو، جیو، اور جو ہے وہ کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ ایک آزمائش بھی تھی اور امتحان بھی تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر زندگی اور موت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی اور فرمایا تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، الذی خلق الموت والحیات، یہ تمہیں میں نے زندگی اس لیے دی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرما دی، فرمایا بس آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان آ گیا، اور شیطان آ کر کے یقین کیا دلا رہا ہے، آپ نے اسی درخت کا پھل کھانا ہے تو جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دھتکار دیا، نکل جا یہاں سے، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا۔ پھر وہ اما حوا کے پاس آتا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کر کے کہتا ہے میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ درخت کے آپ نے پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اب وہ انسان بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے۔ اب حضرت اما حوا کے دل میں آ گئی کہ اچھا اس درخت کے پھل کو کھائیں گے تو ہم ہمیشہ رہیں گے۔ بس اس بات پر ان کا بار بار اصرار تھا کہ نہیں، اس درخت کا پھل کھانا ہے۔ اب وہ پھل کھا لیا، بھول ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کے غلطی کرنا، یہ بغاوت کہلاتی ہے، اور ایک ہے غلطی سے کوئی بات انسان کے جسم سے، اعضاء سے، زبان سے، آنکھوں سے کوئی چیز غلط ہو جائے، اس کو بغاوت نہیں کہتے، اس کو غلطی کہتے، اور غلطی کی معافی ہوتی ہے، بغاوت کی معافی نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی انسان نعوذ باللہ غلط کلمہ کہہ دیتا ہے، وہ قابل معافی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک انسان نہ چاہتے ہوئے کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے جو کسی بزرگ یا اللہ والے یا کسی اس میں غلطی کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس کے لیے معافی ہوتی ہے۔
آج کل ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، محبت اور نفرت کا فرق ہی نہیں سمجھتے، بس اس کے پیچھے پڑ گئے جی اس نے یہ بات کر، وہ 1000 دفعہ غلطی کی معافی مانگے گا، نہیں معافی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بغاوت اور چیز ہے، غلطی اور چیز ہے، غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ حضرت اما حوا نے کیا کیا؟ وہ دانا کھا لیا، جب دانا کھایا اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکل جاؤ جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا سری لنکا کے ایک پہاڑ پر، اور اما حوا کو نکالا اور ان کو افریقہ کے کسی ملک کے اندر ان کو اتار دیا۔ اب یہ کتنے لمبے فاصلے پر 300 سال تک، بات کو سمجھے، 300 سال تک یہ جدائی رہی، 300 سال تک مسلسل روئے، اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی دعا ہے جو آج کل ہم نمازوں میں ویسے اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تیرا رحم نہ ہوا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ادھر کہاں پہ تھے؟ سری لنکا کا پہاڑ، اور ادھر افریقہ کا پہاڑ۔ وہاں سے پھر چلتے مکہ مکرمہ کے اندر جبل احد پر ملاقات ہوتی ہے۔ جبل احد، اس کو جبل احد ہی اس لیے کہا جاتا ہے، جبل رحمت ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جب دونوں تشریف لائے، ادھر سے حضرت آدم اور ادھر سے حضرت اما حوا، جبل احد پر جب ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور وہاں سے پھر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں، مزدلفہ، یہاں پر رات گزارتے ہیں اس لیے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ جبل احد مزدلفہ، اس کی وجہ تسمیہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت اما حوا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، اور ایک چادر میں اپنے پردہ کیا ہوا تھا، اس لیے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ کی رات وہاں پہ گزارتی، اور حاجی بھی وہاں پر جب رات نہیں گزاریں گے ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر رات گزارنے کے بعد صبح جاتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں سے بیت اللہ کی نئی تعمیر اللہ تعالیٰ وہاں سے تعمیر کروائی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو در حقیقت کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کا ایک جانی دشمن ہوتا ہے، ایک انسان کا روحانی، اور اس سے آگے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ کچھ باتیں بہت اہم ہیں اس حوالے سے، یہ قرآن پاک کے اندر ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں، ان واقعات کو پڑھ کر اس سے سبق انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اما حوا کی یہ ملاقات، اور یہ پہلے ایک قصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، پھر ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ جبل احد، مکہ مکرمہ کے اندر جو پہاڑ ہے اس کو جبل احد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت وہاں پہ نازل ہوئی، ان دونوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں۔ مزدلفہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک چادر کے اندر دونوں نے پردہ کیا ہوا تھا، اس لیے مزدلفہ اس کو کہا جاتا ہے، اور حاجی بھی وہاں پر رات گزارتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں، اور آگے پھر شیطانی عمل کیسے وہ شیطان نے وہ بہکانے کی کوشش کی، اور حضرت آدم اور اما حوا نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کیا، اور اسی سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ انسان شیطانی ہتھ کنڈوں سے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور اس وقت جہاں بھی انسان جو ہے وہ جانی دشمن سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کو اپنا روحانی دشمن جو شیطان ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان جانی دشمن سے نہ بچ سکا تو جان سے گیا، اور اگر روحانی دشمن سے نہ بچ سکا تو پھر جہنم میں گیا، پھر جنت سے انسان نکل کر کہاں پہ جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی بچانا ہے دنیا کے دشمن سے، اور آخرت کی زندگی کو بچانا ہے شیطان والے دشمن سے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔